4 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 4 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک پڑھی جانے والی ایک ایسی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اور یہ ایسی نایاب تسبیح ہے، اگر 10 محرم تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھتے رہیں گے اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی انشاءاللہ اس گھر میں رب تعالی اپنے انعامات کی بارش برسائے گا اور اس گھر کا ہر فرد انشاءاللہ بفضل خدا کروڑ پتی بنے گا۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آئیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، فتح حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ رب تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا، اور آپ رزق اور دولت کو اپنے گھروں میں داخل ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش ہوگی، غربت ختم ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائے گی، اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کی زندگی اور حالات اور قسمت بدل جائیں گے۔ اس تسبیح کے پڑھتے ہی آپ امیر و کبیر بن سکتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، قرضوں سے نجات مل سکتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بال بال قرضوں میں جھکڑ چکے ہیں، انشاءاللہ قرضے بھی ان کے ادا ہوں گے، اور رب تعالیٰ پھر ایسے ایسے انعامات کی اس پر بارش کرے گا کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ پنجتن گھرانے کا وسیلہ دے کر، حضرت امام حسن حسین کا وسیلہ دے کر، مصلی پر بیٹھ کر جتنا مانگیں گے، جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، مراد پوری ہوگی۔ جو دعائیں مانگ مانگ کر اب تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہو رہی، تو اس مہینے میں آپ نے صرف اپنی خالی جھولیوں کو اٹھا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہیں، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، ناممکن حاجات ممکن میں بدل جائیں گی، اور رب تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ رزق اور دولت کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 4 محرم الحرام سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم الحرام تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر دن کو آپ یہ تسبیح پڑھو گے تو شام ہونے تک، اور اگر شام کو پڑھو گے تو دن ہونے تک رب تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، مرادوں کو پورا کرے گا۔ جو مانگتے جاؤ گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا، اور ہر دعا پر رب تعالیٰ قبولیت کی مہریں لگائے گا، کیونکہ امام حسن حسین کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ مانگے، پنجتن گھرانے کے وسیلے مانگے، اور حضرت امام حسن حسین کے وسیلے سے مانگے، انشاءاللہ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، مراد ہوگی، حاجت ہوگی، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا درود پاک ہے کہ جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے تو رب تعالیٰ کی ذات بھی مسکرائے گی، اور جب اللہ اور نبی راضی ہو جائیں گے تو بس سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، اور ہر دعا پر اللہ رب العزت قبولیت کی مہریں لگائے گا اور فرشتوں کو کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ
رہو اس بندے نے مجھ سے مانگا اور میں نے اسے عطا کر دیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا غنی، یا حسیب، یا وہاب، یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 313 مرتبہ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ کی ایک تسبیح شامل ہوگی۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، 600 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، 633 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی 2 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی ترتیب سے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس عمل کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 313 مرتبہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا، قسمت کے تالے کھل جائیں گے، زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، غربت سے نجات ملے گی، رب تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص بھی ایک ایسی سورت مبارک ہے جس کے پڑھنے سے رزق اور دولت بھی ملے گا، کامیابیاں بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ کی نورانی مخلوق آپ کے لیے رزق اور دولت بھی لے کر آئے گی۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے غیب سے آپ کی مدد آئے گی اور زندگی میں ایسا آغاز ہوگا جس میں آپ کو کبھی نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آپ دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے، آپ کا شمار دینے والوں میں ہوگا۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ تھوڑے ہی وقت میں آپ کو اپنے رنگوں میں رنگ دے گا، اور جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے رنگوں میں رنگ دیتا ہے تو پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے ابھی منہ سے وہ نکالتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے برکتیں بھیج دیتا ہے، رحمتیں بھیج دیتا ہے، نعمتیں بھیج دیتا ہے اور اس کے حالات اور زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ قرضوں سے نجات بھی ملے گی، بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، اور رب تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، صدقہ محمد والے محمد کا دے کر جو مانگیں گے وہ ضرور ملے گا۔ 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ مصلے پر بیٹھ کر اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر مصلے پر بیٹھ کر نہ کر سکیں تو چلتے پھرتے بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ کر کریں گے تو آپ کا دھیان سارا وظیفے کی طرف ہوگا، سارا دھیان دعا کی طرف ہوگا۔ آپ اللہ سے توبہ بھی کریں، اللہ سے رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کو آپ ہر طرح منا سکتے ہیں، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تیرے اختیار میں ہر چیز ہے، تو جسے چاہے رزق دے، تو جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت دے۔ آپ اللہ کی بس تعریف بیان کریں، مولا تو یہ بھی کر سکتا ہے، مولا تو وہ بھی کر سکتا ہے، ہمیں بھی عطا کر۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اللہ کے آگے رونے والے کو کسی بندے کے آگے رونا نہیں پڑتا، تو آپ نے اللہ کے آگے رو کر وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی ملے گی، کامیابیاں بھی ملیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔